بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین کی بے مثال شہادت۔ کچھ لوگ تو حضرت امیر معاویہ کی زندگی ہی میں ان کے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے تلوار کے زور ان کے اور جان کے خوف سے اس کی ولی عہدی کو تسلیم کر چکے تھے، مگر ابھی کئی لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے ایک بد چلن شرابی اور بدکار کی بادشاہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ اسلام نے مسلمانوں کو اپنا خلیفہ اجتماع اور مشورے کے ساتھ مقرر کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ تلوار کا رعب دکھا کر۔ آخر یزید جب تخت پر بیٹھا تو اس نے ولید بن عقبہ حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ جس طرح ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو میری بیعت کے لیے آمادہ کرو۔ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اثر سب سے زیادہ تھا، ولید بن عقبہ نے ان کو بلایا اور یزید کا منشا ظاہر کیا۔ آپ نے فرمایا، کسی طرح ممکن نہیں کہ ایک فاسق، فاجر، بدکار، زانی اور اخبث ترین شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ سید الشہداء اور ان کی جماعت کے اس انکار سے اسلام کی کمال حرمت ٹپکتی ہے۔ اگر آپ دنیاوی وجاہت یا ذاتی اغراض کے دلدادہ ہوتے یا صداقت سے جان چھپاتے تو یزید کی بیعت سے کبھی انکار نہ فرماتے، کیونکہ وہ آپ کو اپنی بیعت کے صلہ میں ہر نعمت دینے کو تیار تھا، لیکن یہ کس طرح ممکن تھا کہ آپ اپنی جان کے خوف سے اپنی خاندانی صداقت اور حق پروئی اور اس جرأت و حریت کو خیر بات کہہ دیتے جو اسلام نے آپ کو سکھائی تھی اور جس کی تعلیم آپ نے اپنے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آغوش میں حاصل کی تھی۔ اہل کوفہ کی دعوت دینے پر آپ کوفہ کو روانہ ہو گئے، مگر جس طرح اہل کوفہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے ساتھ دغا کی تھی، وہی فریب آپ کے ساتھ بھی کیا اور صلح کر لینے اور یزید کی پناہ میں آ جانے کا مشورہ دیا، مگر آپ نے یہ مشورہ منظور نہ فرمایا۔ آخر آپ 10 محرم الحرام کو شہید کر دیے گئے۔ آپ کے اہل بیت میں سے بھی 16 آدمی شہید ہوئے۔ یہ واقعہ کربلا میں ہوا۔ اس کا قصہ بڑا طویل ہے اور کوئی قلب اس کے سننے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہولناک واقعہ ہم کو ایثار، قربانی، حق گوئی، صبر و استقلال کا سبق سکھاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی جماعت کی کثیر تعداد نے شہید ہو جانا منظور کیا، اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے قتل کرائے، اپنی گودوں میں معصوم بچوں پر تیر چلوائے، خود جاں بحق ہو گئے، مگر ایک فاسق، فاجر اور بدکار بادشاہ کے ہاتھ پر جو صرف اپنی طاقت و تلوار کے زور سے اپنی حکومت کا سکہ بٹھانا چاہتا تھا، بیعت نہ کی۔ ان کی شہادت ہمارے لیے ایک نمونہ تھی، ایک سبق تھی، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں؟ جو حق کے دشمن تھے، جو آزادی اور حریت کو کچلنا چاہتے تھے، جو اپنی حکومت و سلطنت کے رعب میں حقانیت پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے، جنہوں نے ذاتی اغراض، نام و نمود اور حصول اعزاز کے لیے فدائیان حق کا ساتھ چھوڑا، ان کی گردنیں کٹوائیں، وہ آج کہاں ہیں؟ 1200 برس سے ان پر متواتر تمام دنیا کی لعنت برس رہی ہے، کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں۔ لیکن جن خدا کے بندوں نے سچائی کا اظہار، کلمات حق اور احیاء سنت کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں، 1200 سال سے کروڑوں انسان ان کے خون ناحق کا ماتم کرتے ہیں، ان کے نام کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور جن کو خدائے رحیم و کریم نے توفیق عمل دی ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور ایثار نفسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔